یہاں سے جب اٹھے تو کوئی مشن لے کر کے، کوئی مقصد لے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں سے نیک عمل کی آرزو اور نیک عمل کا مقصد اور مشن لے کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر آدمی سکسیس کی تلاش میں ہے، کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر آدمی سفل ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاری کرنے والا اسٹوڈنٹ 18 گھنٹے پڑھ رہا ہے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے وہ محنت کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ سفلتا کی تلاش میں، وہ کامیابی کی تلاش میں۔ صبح سے 8 بجے سے لے کر کے رات 8 بجے تک ایک دکاندار اپنی دکان پر بیٹھا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اسے کامیاب ہونا ہے۔ آپ کے جھارکھنڈ کے بہت سارے لوگ کلکتہ میں، رانچی میں، دلی میں، ممبئی میں اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سفل ہونا چاہتے ہیں، وہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب ہم کس کو بولیں گے؟ ظاہر ہے اگر برہیٹ میں ایک آدمی، پورے برہیٹ میں اس کا مکان سب سے شاندار ہے، یا اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی سکسیسفل ہے، یہ آدمی سفل ہے۔ ہماری نظر میں تو یہی معیار ہے نا سکسیس کا۔ ہمارے یو پی میں الیکشن ہوا، بہت سارے لوگ جیتے، بہت سارے لوگ ہارے۔ جو جیت گئے وہ سفل ہو گئے، جو نہیں جیتے وہ اسفل ہو گئے۔ ہماری نظر میں تو سفلتا کا یہی معیار ہے، یہی اسٹینڈرڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے اللہ کی نظر میں، ہمارے کریٹر کی نظر میں، ہمارے پروردگار کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں کہ تو بتا کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اے قرآن تو ہم کو بتا کہ سفلتا کس چیز کا نام ہے، سکسیس کس چیز کا نام ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 4 پارہ ہم اٹھاتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کو جب ہم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو بے جان ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے جیسا عمل کیا ہوگا اچھا یا برا، اس عمل کے مطابق کل قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب ذرا اس آیت کے اگلے ٹکڑے کے اوپر غور کرو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا
اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا وہی آدمی اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو جس دنیا کی زندگی کو، جس دنیا کی دولت کو تم نے کامیابی سمجھائے، تم نے سفلتا سمجھائے، تم نے سکسیس سمجھائے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکا ہے، یہ لگ تو رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے مگر حقیقت میں دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ بھئی یہاں کامیاب ہو گئے تو کون سا کمال کرتے ہیں؟ کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو ہم نے ایک سوال کا جواب آپ کو دے دیا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں اس تقریر کا خلاصہ تو پہلا سوال میں یہی کروں گا کہ بتاؤ کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جواب مل گیا، اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یہی کامیابی ہے، یہی سفلتا ہے۔ اب دوسرا سوال، اے اللہ یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، اے اللہ اب تو یہ بھی بتا دے کہ یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، یہ سفلتا کن لوگوں کو ملے گی، کون لوگ ایسے جو سفل ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں جہنم سے بچنے والے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب پھر قرآن سے پوچھو، جواب تو قرآن ہی میں ملے گا۔ میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو IPS آفیسر کی بھی ضرورت ہے، مگر میرے پیارے بھائیوں ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم ڈاکٹر بنے کہ نہیں بنے، تم انجینئر بنے کہ نہیں بنے، تم میڈیکل سائنس کی تعلیم تم نے حاصل کی کہ نہیں۔ قبر میں جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا اور حدیث میں ملے گا۔ اللہ مغفرت فرمائے جناب عمید علی صاحب کی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب ان کے بچوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ ایک بچی اس پورے بیلٹ میں، اس پوری برادری میں 18 سال کی اس بچی نے قرآن حفظ کر کے، حافظہ بن کر کے اس پوری برادری کا نام روشن کیا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ایسا ہنر دے دے۔ میرے بھائیوں آپ کے علاقے میں کوئی بچی ڈاکٹر بن جائے تو شاید اس کا نام اخباروں میں چھپے گا، آپ کے علاقے میں کوئی لڑکا اگر IAS آفیسر بن جائے تو شاید ٹی وی پر اس کی نیوز آئے، مگر جو بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، جو بچی قرآن کی حافظ بن گئی، دنیا کی اخبار میں اس کا فوٹو آئے نہ آئے، دنیا کے ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو لیا جائے یا نہ لیا جائے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کو، اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو سمان دیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، اس کو آنر دیا جائے گا اور اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ ساری دنیا کی نظریں دیکھیں گی یہ عمید علی صاحب ہیں، ان کے بچے نے قرآن کا حفظ کیا تھا، ان کی بچی نے قرآن کا حفظ کیا تھا، ان کے سر کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے ہر حافظ بچے کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھے گا۔ میرے بھائیوں یہ مقام اگر ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو آپ دینا ہے۔ 4-5 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ دین کا عالم بھی بنائیں، حقیر نہ سمجھے اس پڑھائی کو۔ آپ کا گھر بڑا شاندار ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں، تو کیا آپ کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اس دور کے جو سب سے بڑے امام تھے ان سے کہا، امام صاحب میرے بچے
آپ کے پاس جا کر کے دین کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے. بادشاہ کے بچے، شہزادے، غریبوں کے بغل میں بیٹھ کر کے وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ پائیں گے. آپ میرے بچے کے لیے ٹائم نکال دیں، میں آپ کو مہینہ دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو سیلری دینے کو تیار ہوں. آپ میرے محل میں، میرے دربار میں آ کر کے میرے بچوں کو پڑھائیں. امام صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث سیکھنا ہے، انہیں میرے پاس آنا پڑے گا. ان کے لیے الگ سے میں کوئی قالین نہیں بچھاؤں گا. اسی چٹائی پر جس پر سارے بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا. اور آج بھی ہمارے دینی اداروں میں آپ دیکھ لیں، امیر باپ کے، کروڑ پتی باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسے کی بغیر چھلے ہوئے آلو کی سبزی اور وہ پتلی سی دال اور وہ موٹا سا چاول اور ہفتے میں ایک دن ملنے والا گوشت، وہ ساری چیزیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ان کے ماں باپ اپنے گھر کے بہت پیسے والے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے. یہ مدرسہ اور یہ دینی تعلیم کے جو مرکز ہیں میرے بھائیوں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تم سب برابر ہو، یہاں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ اب یہ سمجھنے کے لیے قرآن کا 18واں پارہ آپ کھولیے اور قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر کے 11 نمبر کی آیت تک آپ پڑھتے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور آیت کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب یہ پہلی نشانی ہے کامیاب لوگوں کی. اگر آپ کو سفلتا چاہیے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے، تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ کرا لیا، گوشت ہم کھا رہے ہیں دونوں ٹائم، نام ہمارا عبداللہ عبد الرحمن ہے. ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ذرا اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دونوں چیز کی گواہی دینا ہے. آپ اللہ کو مانیں اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانیں، سفل نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، مگر کہیں کہیں انسان سے چوک ہو جاتی ہے. اپنی ایک تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی، سوال کیا گیا اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے اور اللہ کو ایک مانے، اللہ کی توحید میں کوئی شرک نہ کرے اور محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے، تو کیا اس کی جنت میں جانے کی پاسبلٹی ہے؟ کیا اس کی جنت میں جانے کی سمبھاونا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ 99.99% تو چانس نہیں ہے، لیکن 0.001% چانس ہے. ہمارے علماء نے فوراً ان کی اس بات پر نوٹس لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہ مانے، اس کو 0.001% بھی جنت کی امید نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے ہم جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ کو ایڈ نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں چیزیں میرے بھائیو یاد رکھیے، اللہ کی بھی توحید کی گواہی دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی آپ کو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا تم حج کرو۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 کھمبے ہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ پھر حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے اب ایمان کی پریبھاشا بتائی، ایمان کی ڈیفینیشن بتائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب سے میں آیا ہوں جھارکھنڈ میں، بنگال میں، صبح سے لوگ سوال کر رہے ہیں شیخ صاحب یو پی کے اندر کیا ہوا؟ بھئی جو ہوا ہوا، ہمارا تو ایمان ہے، ہم نے تو تقدیر پر ایمان رکھا، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں نقصان لکھا ہے ساری کائنات مل کر کے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہماری تقدیر میں فائدہ لکھا ہے ساری دنیا مل کر کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے۔ تو ہم تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے وہ مزاروں پہ جا کر کے سجدے نہیں کرتا ہے، وہ قبروں پر جا کر کے اپنی ناک نہیں رگڑتا ہے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو وہ گلے میں تعویذ نہیں پہنتا ہے، اس کے ہاتھوں میں دھاگے نہیں ہوتے ہیں، اس کے گھروں میں تعویذ نہیں لٹکتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک اگر سمجھتا ہے تو اللہ کو سمجھتا ہے۔ ابھی آج فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اور اللہ کی قسم میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس کے اوپر کمنٹ کرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مگر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج کیا دین کے جلسوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کہی جاتی۔ بیان کرنے والے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ غوث کے معنی مددگار، اعظم کے معنی سب سے بڑا، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ اب سوچو یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہم جس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہی ہمارا غوث اعظم ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تقریر کرنے والا مولوی تقریر کر رہا ہے، غوث اعظم کی کرامت بیان کر رہا ہے، کہتا ہے لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت یہ بھی تھی کہ وہ جس آدمی سے مصافحہ کر لیتے تھے اس دن اس آدمی کی موت نہیں ہوتی تھی، اس لیے صبح لمبی لائن لگتی تھی اور لوگ آ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے تاکہ 24 گھنٹے زندگی کی گارنٹی مل جائے۔ ایک گڑیا کا بچہ تھا، ایک لوتا بچہ، اس نے سوچا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے۔ روزانہ وہ صبح اپنے بچے کو لے کر کے آتی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے بچے کو مصافحہ کرواتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، اکلوتا بچہ ہے۔ ایک دن مصافحہ کروا کے گھر پہنچی، بچہ اوپر برآمدے سے آنگن میں گر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر اتنا ایمان تھا، اتنا عقیدہ تھا،
اس کو یقین تھا میرے بچے نے صبح شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کیا ہے، میرا بچہ مر نہیں سکتا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف نقل کر رہا ہوں، میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں۔ بچے کو لے کر کے بڑھیا آئی۔ اب مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک اور عادت تھی، مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کہتے مر جاؤ، اور سب مر جاتے تھے۔ پھر کہتے تھے زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے تھے۔ جب بڑھیا پہنچی، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا مر جاؤ، اب سب لوگ وہاں پہ مرے ہوئے لیٹے۔ بڑھیا نے چپکے سے اپنے بچے کو بھی ان لوگوں کے بیچ میں لٹا دیا۔